جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں سوال و جواب کی آج کی نشست میں خوش آمدید ہے۔ خدا کا سلام ہوا تر آپ پہ اور سورج خان پہ جو اتنی محنت کرتے ہیں، اور دیگر ٹیم سب پر۔ یہ ایک آپ کا مجھ پہ تو احسان ہے، لیکن خدا پہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل و جان سے خدا سے محبت ہے۔ تو میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، تو جب آپ چاہیں آپ شروع کر دیں۔ 11 بج چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے کہ جس طرح سے انبیاء پر ظلم و ستم اور انہیں جس طرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیا آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے ظلم و ستم کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ سوال کرنے والے نے سیدھا تیر میرے دل پہ مار دیا۔ اب میں کیا کہوں؟ کیوں ضیاء کار بنوں، سودے فرموش رہوں، فکر و فرما نہ کروں، منہ غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم وطن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ کیا بتاؤں؟ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے مامور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ اس داستان کو جب ایک لمحے کے لیے وہ داستان گزرتی ہے تو میرے دل ٹوٹ ٹوٹ کر جیسے گلاس بکھر جاتا ہے ٹوٹ کے۔ تو پیارے کیا بتاؤں، یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں میں اپنا قصہ غم بتاؤں۔ بہت ظلم ہوئے، بہت مصیبتیں آئیں، لیکن ایک ہی تھا جس کے سہارے چلتے رہے۔ اب تو میں بڈھا ہو گیا ہوں اور آج بھی خدا ہی میری سوٹی ہے جس کے سہارے میں چلتا ہوں۔ ہر ظلم، وحشت، ویرانی، وہ جو غم کی رات تھی، یہ کہہ کے سہ لیتے تھے کہ بہت جلد مجھے اپنے خدا کے سامنے، خدا کے حضور وہ محبت ملے گی، لیکن وہ محبت اس نے اس دنیا میں دے دی۔ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس نے جہان کھول دیے میرے لیے محبت کے۔ تو کبھی خدا نے چاہا تو میں اپنی داستان لکھوں گا، کیا قید خانے اور کیا، جیسے یوسف قید خانے میں رہا، کئی کئی سال گزر گئے، کیا حملے، کیا موت کے پیالے پیے۔ تو اگر یہیں سے شروع کر دیا تو یہ پروگرام یہیں پہ رہ جائے گا۔ اچھا جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے کہ آپ کی اللہ تعالی سے کس عمر میں ملاقات ہوئی، یا آپ نے سپنے میں دیکھا؟ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سپنوں میں خواب کی حالت میں ملاقات ہوئی ہے، یا آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے یہ بتا دیں، اور آپ کی کس عمر میں ملاقات ہوئی تھی، یہ پہلے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جنتوں میں سفر تو 5 یا 6 سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا۔ تو فرشتے بھی دیکھے، جنتیں اور مخلوق بھی دیکھی۔ تو جیسے وہ سرمست کہتے تھے، وہ پڑھاتے تھے کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں محمد کی تو بات تم بعد میں کرنا، بڑا کچھ دیکھا موت کی بات کی زندگی میں، لیکن جسے میں دیکھنے کے لیے میں نے
اپنی جان دے دی، اپنی وفا دے دی، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، تو لا الہ تو پٹا کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ وہ تو ہے ہی نہیں. تو بڑا کچھ دیکھا 5-6 سال سے، بڑی بڑی مخلوقات، لیکن وہ نہیں ملتا تھا. تو یہ واقعہ 12 سال کا ہے، جب میں یعنی کہ میں دعا کر کے مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا. تو جب نیند کا غلبہ ہوا تو کسی نے مجھے اٹھا دیا. تو جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا ایک گول دائرے میں ایک آسمانی کنچ نور ہے، اور اس کی بلندیاں آسمانوں تک ہیں، اور اس کے آلے دوالے باہر فرشتے کھڑے ہیں. تو کہنے لگے آج تیری خدا سے ملن کی پہلی ملاقات ہے. تو وہ مجھے لے کے چلا، نور اور فرشتے باہر تھے. ہم کتنے جہانوں سے گزر گئے کہ ہمیں زمین کی سمجھ نہیں لگ رہی، اس نے جہانوں سے گزار دیا. تو پھر اگر خدا کا نور چھا جائے تو وہ تو کل کائنات پہ چھا جاتا ہے. تو وہاں پہلی ملاقات ہوئی، اور فرشتے بہت پیچھے رہ گئے تھے، ان کی جان، میں اکیلا تھا. تو پر ہر قدم پہ کل کائنات جان، ایک جان گزر رہا تھا. تو ایسے 40 قدم پہ ساری کائناتیں گزر گئیں. تو اس نے پہلا سوال مجھ سے کیا تیرا نام کیا ہے؟ اب یہ جاہل کہیں گے کہ لوگ خدا کو نام کا بھی نہیں پتا. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. میں نے اپنا نام بتایا. خدا نے کہا اچھا نام ہے، لیکن میں تجھے نیا نام دیتا ہوں. اب تجھے انسانیت اور مخلوقات محبت کے نام سے یاد کریں گی. تو اتنی محبت دے جائے گا زمینی مخلوق کو میرے متعلق، میرے بارے. اور میں نے تجھے جہانوں کا مسیح کہا، ان جہانوں میں بھی، کہ اب مخلوقات مجھے محبت کا سجدہ کریں گے، کہ محبت کو دے جائیں گے اتنی عظمت کہ دنیا محبت کو سجدہ کرے گی. تو تیرا نام محبت ہوگا. تو یہ پہلی ملاقات تھی خدا سے براہ راست. ملتے ہی آنکھوں میں جو نور دیا پھر اس نے، وہ آج بھی میری آنکھوں میں ٹھہرا ہوا ہے. محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ. بہت ہی پرلطف، پرکیف اور ایک طلسماتی ملاقات. آنکھوں کے سامنے ایک منظر چلنے لگتا ہے جب آپ اس طرح کی روحانی تفصیلات بیان فرماتے ہیں. تو ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا آپ نے خدا کی ذات کو ایک مجسم کی شکل میں دیکھا، یعنی کہ ان کے ہاتھ، پیر، چہرہ، آنکھیں اس طرح سے دیکھا، یا کسی روشنی کی شکل میں دیکھا جیسے قرآن کہتا ہے واللہ نور السماوات والارض؟ تو کیا اس روشنی کے دائرے کی مزید بھی کوئی آپ تفصیلات بیان فرما سکتے ہیں کہ خدا کی ذات دیکھنے میں کیسی ہے؟ بہت شکریہ. تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. جس نبی نے یہ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض ہے، وہ نور ہے، تو اس کی پہنچ نور تک تھی. جس نے کہا ہندوؤں میں سے کہ وہ انرجی ہے، ان کے نبی اور گروؤں کی پہنچ انرجی تک تھی. جنہوں نے کہا خدا دکھائی نہیں دیتا، ان کی پہنچ، ان کے نبیوں کی، واقعی ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اور جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا ہے ہی نہیں، ان کے لیے واقعی خدا نہیں ہے، وہ اندھے ہیں.
لیکن حقیقت کیا ہے؟ میں تو خدا سے ان گنت دفعہ مل چکا ہوں. ایک وقت تھا کہ خدا کا نور تھا صرف، لیکن فارم نہیں تھی. جیسے ہماری روح کی فارم ہوتی ہے نا، جیسے مر گئے تو پھر روح رہ گئی نا، اس کی روح کی بھی صورت و شکل ہے. پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ صرف نور تھا اور کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنی صورت و شکل بھی خود بنا رہا تھا. اسے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ جب میرے محبت کرنے والے سوال کریں گے کہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف نور کو دیکھ کر وہ اپنی پیاس نہیں بجھا سکیں گے. تو پھر میں اپنے آپ کو بھی بناؤں جیسے ہمیں بنایا نا، صورت و شکل دی. تو میں نے دیکھا وہ دور کہ خدا کی ذات کھڑی ہوئی تھی صرف نور میں، اور اپنی صورت و شکل بنا رہی تھی. جیسے پتھروں کی سل ہوتی ہے نا، اصل مادے کی سل تھی وہاں پر، تو نور کے سے اپنا روپ بنا رہی تھی کہ جب جب ہم نے تم کو چاہا، جب جب روپ سجا سجنا آئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیا بنا رہا ہے؟ اب دیکھو خدا مجھے ماضی میں لے گیا جب کچھ تھا ہی نہیں. اسے خدا کہتے ہیں. تو کہا میں اپنا روپ بنا رہا ہوں، جب میں کائنات تخلیق کروں گا تو وہ میرا روپ مجھے دیکھنا چاہیں گے، کہیں گے کہ ہمارا تو روپ ہے لیکن تیرا تو صرف نور ہے. تو پھر اس نے اپنا روپ بنایا. تو اگر وہ پھیلتا ہے تو پوری کل کائنات کو اپنے نور میں سمیٹ دیتا ہے. سمٹتا ہے تو وہ ساز بن جاتا ہے محبت کا، اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس نوروں کے جہانوں کے بیچ میں جب وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اپنے نوروں کو، تو اس کی صورت و شکل ہے، اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ اصل روپ ہے. اگر جس کو وہ دکھا دے تو وہ سمجھو اس نے اپنی محبت کو پا لیا پا لیا پا لیا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا اگلا سوال بھی اسی موضوع سے جڑا ہے کہ خدا تعالیٰ کی آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کی فطرت اور ان کا مزاج بھی ایک بہت بڑی شناخت رکھتا ہے. تو کیا آپ خدا تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ آپ ان کی صفات سے بھی واقف ہوں؟ تو حق تعالیٰ کی صفات اور ان کی فطرت کے بارے میں بیان فرمائیں کہ وہ فطرتاً کیسے ہیں. بہت شکریہ. اس کی صفات اور فطرت کیا ہے؟ خدا نے مجھے اپنے ساتھ اتنا نزدیک کیا اور اتنے ہم گھل مل گئے کہ خدا نے کہا جتنی بھی جنتیں اور کائناتیں ہیں، جب بھی وہ آنے والے وقتوں میں ٹریلین اور ٹریلین آگے آئیں گی اور سمجھیں گی کہ نئے جہان کھل گئے، تو ایک قدم تیرا اور ایک قدم میرا پائیں گی. تو خدا کی صفات جو ہیں وہ یہ ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے، جو اسے پالے تو جس طرف نگاہ کرے نہریں اور دریا بہتے ہیں محبت کے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب.
ہمارے ایک محترم نے ایک سوال آپ کے گوش گزار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شراب طہورہ کی کیا تعریف ہے؟ کیا آپ کے روحانی سفر میں آپ کو یہ اتفاق ہوا کہ خدا نے آپ کو شراب طہورہ پلائی، یا ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہمارے ساتھ وہ شیئر فرمائیں. شکریہ. شراب طہورہ وہ نین ہے خدا کی آنکھیں کہ جب وہ ملتی ہے تو کل جہانوں کی شرابیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پکار پکار کے روح کہتی ہے تیری آنکھوں کے سوا اس دنیا میں رکھا کیا ہے. تو وہ اپنے نین سے، اپنے دیدار سے جب وہ شراب پلاتا ہے تو یہ دنیائی شرابیں تو بے ہوش کر دیتی نا، پاگل کر دیتی ہیں، لیکن وہ شراب پھر پہلی دفعہ ہوش میں لے آتی ہے. آپ کا سوچ، آپ کا شعور، کل کائناتوں کا سچ، محبت ایک سنگم پہ آ کر دل کی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہائے ہائے ہائے، تو خدا کی ذات ہے، تو خدا کی ذات ہے. جو بھی وہاں پہنچ گیا پھر وہی یہی کہتا تو ایشور ہے. یعنی اس کی نگاہیں، اس کی روح کا ایک 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 ذرہ یہ کہتا ہے تو وہ ہے جس کے لیے میں جنم جنم کے اندر ڈھونڈتا رہا تجھے. تو وہ شراب طہورہ جو ہے وہ خدا اپنے ہاتھ سے جو پلاتا ہے وہ دیدار الہی ہے. باقی تو جنتوں میں ایسی شرابیں ہیں کہ پی کر سر درد نہیں ہوتی، پاگل پن نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی محبت میں آدمی اتنا دیوانہ اور مست ہو جاتا ہے. یہ شراب وہ شراب اور ہے. تو اگر یہ شراب کی بات کی تو اس کے لیے بھی کچھ گھنٹے چاہیے. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے آج کے اس پروگرام کی نشست کا جو موضوع ہے وہ حق تعالیٰ کی شناخت کے ساتھ بہت ہی عمدہ طرز کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ مشکل ترین مضامین میں سے ہمیں گزارتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک محترم نے سوال بھیجا ہے کہ کیا جنتوں میں نغمہ سرائی ہوتی ہے، گایا بجایا جاتا ہے، اور کیا خدا کی ذات جلوہ گر ہوتی ہے جنتوں میں مخلوقات کے سامنے؟ اس بارے میں بتائیے گا. شکریہ. نغمہ سرائی تو جنت کا سرور اور غذا ہے. بس کیا بتاؤں، ہائے 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 ہائے، ایسی ایسی آوازیں ہیں فرشتوں کی، اور فرشتوں کی جو فیمیل ہے اور عجیب مخلوق کی، کہ آپ کی روح کو ان پانیوں سے دھو دیتی ہیں، اور آپ ان کی آواز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں. نغمہ سرائی میں وہاں تو ایک ایک موسیقی بولتی ہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں نے 5 منٹ یا 6 منٹ سنا ہوگا، اور آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے. جیسے آپ کی آنکھوں سے نہریں دریا بہتے ہیں آنسوؤں کے، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے یہ 5 منٹ نہیں، یہ تو 80-90 سال گزر گئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں نغمہ سرائی کا. بالا جنتوں میں وہاں تو وہ نغمہ سرائی کیا ہے، آپ کی دل اور روح کو چیر کر ایک ایسے محبت کے جام پی لیتے ہیں آپ کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی سوچ اور بھی جائے. بس یہی چاہتے ہیں کہ اے ساقیہ مجھے اور پلا دے، اور پلا، تاکہ میں نہ رہوں اور تو نہ رہے. پھر جنت کے سما
پھر اعلیٰ بالا جنتوں کے اندر جو گولڈن اور آسمانی نور کی ہیں، جب وہاں دیدار کراتا ہے، وہ جنتیں کیا ہیں، خرب و جہان اس کے اندر سما جائیں، تو وہاں ایک کورام اور چیخ و کورام کا عالم طاری ہوتا ہے کہ یہ روپ اور یہ صورت میری آنکھوں کے سامنے ٹھہری رہے، اور وجد کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا بتاؤں اے میرے ہم نشین، جب وہ گاتا ہے تو ساری کلے جہانوں کی جنتیں ناچنا شروع کر دیتی ہیں وجد میں۔ اس کی آواز میں کیا ہے، اس کی نگاہوں میں کیا ہے، کوئی جنت اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ دیکھو مجھے، میں نے گنتی بھی یاد نہیں رہی خدا کے دیدار کی، اور آج کی دل کی لہریں اٹھ اٹھ کر کہتی ہے پکار پکار کے کہ ساکھیہ ایک دفعہ اور دکھا دے۔ ہائے ہائے، ہر دفعہ ایک نئی شان کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ بس اب زندگی کی جو رمق میری جاری ہے وہ اس کی محبت میں ہے۔ اب وہ میری سانسوں میں بھی چھپ گیا ہے، میرے راگوں میں بھی چھپ گیا ہے۔ اب تو مجھے کوئی جنتیں بھی نہیں بھاتی، میں تو اب ان جنتوں میں پرواز کر کے ٹھہرتا ہوں جہاں مجھے خبر ہو کہ خدا کے چند قدم یہاں پہ رکا تھا، میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے۔ کیا بتاؤں یہ محبت کا سرور، محبت کا عالم، پوچھو نہ محبت کا، پوچھو نہ محبت کا سرور، ہائے نہ پوچھو۔ یہ تو جس پہ بیت گئی خدا کو دیکھ کر وہی جانے، سارے بکھیرے شکیرے اس دنیا کے جہانوں کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہماری اس نشست کا آخری سوال ہے کہ بہت ساری تعلیمات میں، اسلام میں بھی، کرسچینٹی میں بھی خدا کا ایک بہت ہی ڈرا دینے والا تصور بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے رحیم و کریم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جلیل القدر ہونے کا بھی ایک اظہار ملتا ہے۔ تو آپ خدا کی صفات اور ان کے ساتھ زندہ تعلق کی بہت بڑی مثال ہیں، ابھی تک کے لیے آپ سب سے بڑی مثال ہیں، اور اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی انگنت ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو آپ یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کویسچن کہ خدا کی ذات اصل میں کیسی ہے اپنی مخلوقات کے لیے؟ کیا وہ سارے کا سارا ہی مجسمہ رحمت ہے یا اس میں پرسنٹیج بھی ہے؟ تو اس میں بتائیے گا اگر میرا سوال آپ تک صحیح پہنچ چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ جب ہم اپنا اصل وطن بھول گئے اور پیٹھ دکھا کے چلے گئے ہمارے ابا آدم حوا، تو ان کی اولاد بھی ویسے ہی نالائق تھی، اور آدم کے خاندان میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا، یعنی کہ قائن نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہ خاندان خونی خاندان شروع ہوا۔ پھر سوسائٹی میں بھی یہی خون، یہی زر سنت ضمیر کے جھگڑے۔ بس پھر کیا تھا، قوموں کا پہ بھی یہی ہوا، پھر دنیا پہ بھی یہی مصیبتیں، زن زر زمین، اور خدا کو پیٹ دکھا کے ہم بالکل اندھیروں میں جا گرے۔ تو جب ہم خدا کو چھوڑ گئے تو پھر فرشتوں نے ہماری لگام اپنے ہاتھ میں لی، اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ ہماری تو گاڑی اتر گئی نا پٹری سے، بس پٹری پہ چڑھاتے ہوئے پھر یہ مذہب شروع ہوئے، اور پھر وہ نبی بھی ایسے آتے رہے کہ ان کے خون کی پیاس نہیں بجھتی تھی، 1,00,000 آدمی مار دیتے تھے، چاہے وہ داؤد ہوتا تھا یا سلیمان یا موسیٰ
بس چند ایک تھے جو بچ گئے اس خون سے. تو جب یہ خون کی ہولی کھیلتے تھے اور پھر آگے سے فرشتوں کو بھی غصہ دلاتے تھے، تو خدا سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو قتل کر دیں اور یہ ناممکن ہے کہ رات کو خدا کی یاد میں آنسو بھی بہائے. رات کو تو آپ پہ ڈر مصیبت اتنی ہوگی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں. تو یہ نبی تو بندہ نہیں بندے مار دیتے تھے. تو پھر ان خوف تو ہونا تھا، ان کو فرشتوں سے بھی خوف. پھر جو مذہب اور شریعتیں دی گئیں وہ اس سے زیادہ سنگ دل. جیسے عیسیٰ ابن زکریا، یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے یہ بھی راز نہیں کھولا محمد نے. اس کا باپ زکریا تھا. اس نے کہا تم پہ شریعت اس لیے تمہیں دی گئی کہ تم پتھر دل ہو، جیسے تم ہو ویسے ہی تمہیں دی گئی ہے. اور موسیٰ بھی شکایتیں کرتا ہے، وہ بھی پتھر دل ہے. تو یہ شریعت والے جو شریعت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، آپ قسم کھا کے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، ان میں سے کون ہے جو شریعت پہ چلتا ہو؟ ایک بھی دکھا دیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ محمد صاحب بھی نہیں چلے. اپنی جب واری آئی تو اصول بدل دیے، اور نہ عمر نہ یہ سب چلے. یہ شریعتیں کسی اور کے لیے ہوں گی. تو عائشہ کو کہا کہ بس چپ کر، معافی مانگ. وہاں شریعتیں کہاں چلی گئیں؟ نہ علی نے شریعت پہ عمل کیا، نہ عثمان نے، سوائے ایک عمر کے. تو یہ حالات تھے ان کے. فرشتے شریعتیں بدلتے رہے، لیکن ان کی کشتیوں میں چھیک ہی چھیک ہوتے رہے. پھر عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں خدا کی دنیا لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ دنیا جو ہے خدا کی، جو ارمان ہے، وہ انسان کے دل میں بستا ہے. اور تو خدا کی طرح کامل ہو. اب اگر ہم سائنس میں کامل ہو، میڈیسن میں، یہ کاملیت نہیں ہے. اس نے کہا اس کی محبت میں یوں کامل ہو جا جیسی تو محبت اس سے کرتا ہے خدا سے، ویسی اپنے انسانوں سے بھی کر. اچھا، پھر اس کے بعد جو کشتی جب چلتی ہے تو یہ ماہی اپنے آپ ہی بھاگ جاتا ہے. اس نے آسمانی باتیں بتائی نہیں، اور یہ کہہ کے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے. بھائی اگر انسان سمجھ نہیں پائیں گے وہ مشاہدات، وہ سفر، تو تجھے بھیجا کیوں ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کریں. پھر کراس کے بعد بھاگ گیا اور وہ آسمانی باتیں نہیں بتائیں، اور کشمیر میں جا کے گمنام زندگی گزاری. اب یہ ساری پانڈ میرے پہ پڑی آ کے، کئی ہزار سالوں کی، اور یا لاکھوں کروڑوں سالوں کے پیچھے. وہ تو بڑا لمبا مضمون ہے. تو اب میں بتاتا ہوں اور کہ کیا ہوا اور کیا ہم بھول گئے اور اپنے اصل وطن میں کیسے آئیں گے. تو اب میرا معاملہ تو فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، میں تو جیت گیا ہوں فرشتوں کے اوپر. اب خدا کی نوری مخلوق، آسمانی نور کی، جو خدا کی ترجمان ہے، اور گولڈن نوروں کی، وہ آئی ہے. سفید فرشتوں کو جو یہ شریعت اور مذہب لانے والے تھے، ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے. تو اب میرے سے وہ اصل دنیا شروع ہوگی جس محبت کا ذکر وہ کرتا تھا کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے. تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے. اب میں وہ راز الہی بیان کر رہا ہوں جو یہ سب چھپ چھپا کے انہوں نے نہیں بتائے تھے، یہ شریعتوں کے نمبردار. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کی فطرت اور صفات کیا ہیں. اب میں اس کے، وہ اپنے دل کے راز مجھ پہ کھول رہا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور مجھے کہتے ہیں یہ شیطان ہے،
اگر میں نے خدا کی محبت کے جام پیے ہیں تو میں شیطان کیسے ہو گیا؟ تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کشتی جس کا کوئی ماہی نہیں ہے، اس کو منزل پہ پہنچا دوں خدا کی. تو میں کہتا ہوں بھائی میرے متعلق جھگڑنے سے باز آ جاؤ، میری جو نامہ پیغام آیا ہے خدا کا محبت میں اس کو پڑھ لو، مجھے بھول جاؤ. اس کے ہو گئے تو میری بھی خبر ہو جائے گی تمہیں. تو یہ حقیقت ہے. تو اس لیے خدا نے مذہب اور شریعتوں کی صف لپیٹ دی، اور ان کی کتابوں میں کہہ گیا تھا خدا میں جب چاہوں گا ان کو منسوخ کر دوں گا میں، اور پھر اپنی اصل کو ظاہر کروں گا. تو میرا براہ راست تعلق خدا کی ذات سے ہے، فرشتوں سے نہیں. فرشتوں کا اختیار خدا نے مجھے دے دیا، اور میں محبت کا پرتو ہوں زمین کے اوپر، خدا کا دل ہوں. تو مجھ سے جو اب دنیا شروع ہوگی اس کا ناطہ خدا دکھائی دینے والا ہوگا. تو مہربانی کر کے میں بنتی کرتا ہوں اور آپ سے کم میری کتابیں پڑھو. اور میں ترجمہ کر بھی رہا ہوں دوسری کتابوں کا، کتابیں تو بڑی ہیں، تو تاکہ تم اپنی منزل پالو اور مجھے بھول جاؤ. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا، اس معرفت الہی کے رازوں کو، خدا کی محبت کو انسانیت کے ساتھ بانٹنے اور ہمیں خدا کے نزدیک کرنے کی اس تمام کوشش کا ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام ممبران کے جنہوں نے ہمارے پروگرام کو سنا، اور ہماری ایڈمن ٹیم کے برادر سورج خان کے کہ انہوں نے ہمیں اتنا تعاون بخشا کہ ہم یہ پروگرام فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سب سے. آپ کا خدا حافظ. اور حضور اگر آپ کے پاس مزید ٹائم میسر ہے، اگر آپ وقفہ لینا چاہیں بریک، تو ہمیں بتائیے گا. آپ کو ہم اگلی نشست میں لیے چلتے ہیں، ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. بہت شکریہ. بھائی ان 53 سالوں میں کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں، اسی کشمکش میں جیے جا رہا ہوں. تو بہت سے لوگ تھے، چھوڑ گئے، آئے، لیکن ان میں سے چند موتی ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. تو ان کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں محبت سے، تو آپ کو بھی محبت سے یاد کرتا ہوں، اور سورج خان کو بھی. جس کی ملاقات خدا سے ہو جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی میرے دل کا سنگم ہو جاتا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان سب گروپوں میں جہاں تک ممکن ہے پلیز بھیجیں، تاکہ شاید کوئی محبت کا پیاسا، کوئی بھوکا خدا کی محبت کا اس سے پیاس بجھا دے. تو مجھے 5 منٹ دے دے، تو پھر ہم دوسرے پروگرام میں وہ کیا ہے آپ نے کہا کاٹ، وہ مجھے بھیج دیں، میں جوائن کر لیتا ہوں. کوئی 5-6 منٹ دے دیں مجھے، تھوڑا سا بریک. خدا حافظ. اور سب کا میں دلی طور سے شکر گزار ہوں. تو جو خدا سے مل گئے، مجھے یاد کریں نہ کریں، مجھے بھول جاؤ، لیکن وہ میرے دل کے دریچوں میں ہمیشہ یاد بن کے رہیں گے. بلکہ جنت انہی کے نام، انہی کی روح کی وجہ سے وہاں پہ محبت اور روشنی کی منزلیں، یہی ان جنتوں کا نمک ہوں گے جو خدا سے مل چکے ہیں. کیا بات ہے، جو خدا سے مل جائے اس کا حال بھی عجیب ہوتا ہے.